صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، جس نے میرے ولی کے ساتھ عداوت رکھی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو پھر کتنا حساس معاملہ ہو گیا جب ولی کی عداوت، ولی کی دشمنی، اللہ سے دشمنی قرار پائی کہ اب اس کا میرے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو اب پھر ہمارے لیے ضروری ہو گیا کہ ولی کو پہچانے کہ ولی ہے کون، کہیں ہم اس کی مخالفت نہ کر بیٹھیں اور ہم اللہ جل شانہ کے قہر و غضب کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو یہاں اسی حدیث میں جو بخاری کی میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ میرا بندہ فرائض کی ادائیگی کے بعد کثرت نوافل سے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، پھر آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، قوتیں میں ڈال دیتا ہوں، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں لیکن پکڑنے کی توانائی خاص اس میں ڈال دی جاتی ہے۔ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، کان اس کے ہوتے ہیں لیکن وہ میری اس دی ہوئی خاص قوت سے سنتا ہے۔ ہاتھ اس کے ہوتے ہیں لیکن پکڑائی کی قوت خاص طور کے اوپر میں اس میں ڈال دے۔ پاؤں اس کے ہوتے ہیں لیکن وہ میری عطا کردہ خاص قوت سے چلتا ہے۔ آصف بن برخیہ آنے واحد کے اندر تخت بلقیس لے آیا کہ نہ لے آیا؟ قرآن نے بیان کیا نا، آنے واحد میں 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا تھا، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بلقیس آ رہی ہے، بس وہ شہر سے باہر پہنچ گئی ہے، تو کوئی ہے جو اس کا تخت لے کر آئے، اس کے آنے سے پہلے حاضر کر دے۔ اور وہ تخت مکفل کر کے آئی تھی، 60 ہاتھ چوڑا تھا، 80 ہاتھ لمبا تھا اور کئی ہاتھ موٹا تھا۔ تو کہا کوئی ہے جو اس کے آنے سے پہلے لے آئے؟ قال عفریت من الجن، ایک جن کھڑا ہو گیا، کہا حضور میں لے آتا ہوں۔ کب لاؤ گے؟ کہا کہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے تخت آ جائے گا۔ بڑی بات تھی، لیکن سلیمان نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ کیا شان ہے، پیغمبر تھے، کہا مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو پھر کیا ہوا؟ قرآن پڑھیے، قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب اللہ کے علم کا کچھ حصہ تھا۔ زبور ساری کا عالم نہیں تھا، زبور کی کچھ آیتوں کا عالم تھا۔ اس نے کہا انا آتی کا بہ، جی حضور میں لے آتا ہوں۔ یہ تو دوپہر تک لا رہا ہے، تم کب لاؤ گے؟ کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے پڑا ہوگا۔ یہ قرآن نے کہا ہے نا۔ اور ابھی حضرت سلیمان نے آنکھ جھپکی نہیں تھی تو تخت سامنے پڑا تھا۔ جب اس کو دیکھا تو بے ساختہ کا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے جس نے میری دہلیز کے ایک خادم کو یہ طاقت عطا کی ہے کہ 1 مہینے کی مسافت سے اتنا بڑا تخت آنے واحد میں آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیتا ہے۔ آنا آتی کا بے ہی، لفظ سنیے، آنا میں، آتی کا آتا ہوں، بے ہی اس کو ساتھ لے کے، یعنی میں ابھی گیا اور ابھی آیا اور تخت بھی لے آیا، اور وہ وہاں سے غائب بھی دکھائی نہیں دیا اور تخت بھی وہاں موجود تھا۔ اور حضرت سلیمان نے کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، اور اس کہانی کو میرے رب نے قرآن میں بیان فرمایا۔ جو کرامات پچھلے انبیاء علیہم السلام کی امتوں کے اولیاء کو حاصل تھیں، وہ اس امت کے اولیاء کو بھی حاصل ہو سکتی ہیں۔ جس طرح حضور نبیوں سے افضل ہیں، حضور کی امت باقی امتوں سے، اور حضور کی امت کے اولیاء باقی امتوں کے اولیاء سے افضل ہیں۔ تو جب ان کی یہ کرامت ہو سکتی ہے کہ آنے واحد میں تخت بلقیس لا سکتے ہیں، تو اگر اس امت کے کسی ولی کی ایسی کرامت بیان کی جائے تو اس میں طبیعت میں بے چینی کیوں پیدا ہو؟ یہ تو حضرت سلیمان کی امت کے ولی کو بھی اللہ کمال دیا ہے، تو محمد عربی کے غلام کو کیوں نہیں دے سکتا؟ تو جو حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جب آپ کی خادمہ کو اور آپ سے عقیدت کا دھم بھرنے والی خاتون کو کابل میں محل کی چھت سے دھکا دے دیا گیا، اور جب وہ نیچے پہنچی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نے اس کو جو ہے وہ آسانی کے ساتھ زمین پہ رکھ دیا، تو حیرت سے آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں
اور پوچھتی ہیں کہ آپ کب آئے، آپ تو بخارے میں تھے؟ تو برجستہ بولتے ہیں تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدن، تو چبارے سے چل پڑی تھی، میں بخارے سے چل پڑا تھا۔ تو یہ حضور کے غلاموں کی شان ہے، اور یہ کوئی جو ہے وہ بعید نہیں ہے۔ باقی رہی بات یہ عقل نہیں مانتی، تو معجزہ اور کرامت ہوتے ہی وہی ہیں جو عقل انسانی کو عاجز کر دیں۔ جو عقل میں آ جائے وہ تو فن ہوگا۔ ما یعجز بہ العقل، عقل کی جہاں پہنچ نہ ہو، جو ظاہری اسباب سے ماورا ہو، جو چیزیں ما فوق الفطرت ہوں، تو انہیں ہی تو کرامت، قدرت یا معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر وہ عقل اور فہم اور ادراک میں آ جائیں تو پھر جو ہے وہ کیا ہو۔ تو اس کی نظیر ہمارے پاس قرآن میں موجود ہے۔ اب اللہ کا ولی کون ہوگا؟ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، ابن مردوی اور باقی لوگوں نے روایت کیا کہ حضور ولی کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا رؤوا ذکر اللہ، جس کو دیکھو خدا یاد آ جائے، جس کو دیکھنے سے رب یاد آ جائے، جس شخص کی صحبت میں بیٹھ کے رغبت دنیا کم ہو اور رغبت آخرت بڑھ جائے، اس کی صحبت غنیمت سمجھ۔ اچھا، قرآن نے جو ولی کی علامت بیان فرمائی،